اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماتب حضرت سکن معصومی شاست کی خواتین گرامی السلام علیکم۔ فقہ الاحوتی سلسلہ درس نینا باب طہارتی آخری درس کو درس نمبر 33 کا چھپی کوشش آخری درس نمبر 33 آپ حضرات کی مبارکانہ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درس نمبر 33 صفحہ نمبر 25 آخری پیراگراف ہے، پہلا سطر سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے ان برتنوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ کون کون سے برتن ہم وضو کے لیے غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور باقی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی کون کون سی چیزوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کون کون سے برتن طہارت میں استعمال کرنا صحیح ہے، کون کون سے برتن کا صحیح نہیں ہے۔ یہ آخری پیراگراف اس موضوع پر موجود ہے۔ تو حضرت شاست محمد فرماتا ہے اور کل انائن، کل یعنی جو بھی انا برتن ظرف جو کہ وضو غسل اور ضرورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہر برتن جو کہ پاک ہو، کل انائن طاہرین، ہر پاک برتن، کوئی بھی پاک برتن جو ہے یجوز جائز سے الطہارت پاکی حاصل کرنے بھی اس کے لیے، یعنی کوئی بھی پاک برتن ہے تو اس کو آپ وضو اس کے ذریعے سے وضو غسل کے لیے مدد لے سکتے ہیں، اس میں پانی ڈال کے آپ پی سکتے ہیں، وضو غسل میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو کل انائن طاہرین، ہر پاک برتن یجوز طہارت بھی اس کے ذریعے سے آپ طہارت کر سکتے ہیں، لیکن استعمال الاوانی ذهبی والفضۃ حرام، لیکن یعنی لیکن استعمال کرنا اوانی برتن، انا کی جمع ہے اوانی، لیکن وہ برتنیں جو کہ ذهب سونے، فضہ چاندی، یعنی لیکن سونا اور چاندی کے برتنوں کا استعمال وہ حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، سونا چاندی کے برتن کا استعمال حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا حرام ہے، طہارت میں استعمال کرنا اس کے تو سونے کا لوٹا ہو، چاندی کا لوٹا ہو مثلا، اس کو آپ وضو میں استعمال کریں، فرمایا یہ حرام ہے۔ یقیناً اس کی حرمت وہی فضول و خرچی میں آ جاتا ہے، اسراف میں آ جاتا ہے، وجہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی بڑی قیمتی چیز کو جو ہے ایک چیز جو بہت کم خرچے میں یہ کام ہو سکتے ہے اس کو اس میں استعمال کرنا ہے، یقیناً اس میں اسراف کا پہلو موجود ہے، شریعت نے حرام بھی شاید اس وجہ سے کیا ہوگا۔ تو فرمایا پورا خالص سونا اور چاندی کا جو برتن ہے اس کا استعمال حرام، لیکن کبھی سونا چاندی اندر جو لوہا پیتل ہے دوسرے لوہے کی قسمیں ہیں، سونا چاندی لیکن اوپر اس کا پالش کیا ہوا ہے سونا چاندی کا، پالش کیا ہو تو اس کو خود سونا چاندی کو، سونے کو ذهب، چاندی کو فضہ بولتے ہیں۔ اس کے اوپر سونا اصل لوہا ہے، وہ وہی اور عام لوہا ہے تانبوں میں سے، لیکن اس کے اوپر سونا چاندی کا پالش کیا ہو، ملمع کیا ہو تو اس کو سونے کا ملمع کے اس کو مذہب بولتے ہیں، یعنی سونے کا اور چاندی کا ملمع کیا ہو پالش کیا اس کو مفزز بولتے ہیں، فضہ سے ان کا استعمال کیا فرماتے ہیں، بالمذہبی، یعنی وہ برتن جس پر اصل میں سونا نہیں ہے لیکن جو ہے کوئی اور لوہا ہے لیکن اس کے اوپر سونے کا پالش کیا ہوا ہے، سونے کا پالش کیا ہوا ہے، سونے کا پانی سے پالش ہے اس کو ملمع کیا ہوا ہے اوپر۔ والمفزز، یعنی مفزز فضہ سے ہے وہ برتن جس پر اصل لوہا ہے، وہ پورا سونا نہیں ہے لیکن چاندی نہیں ہے، لیکن چاندی کا پالش کیا ہوا ہے، چاندی کے پانی کا پالش کیا اس کو، تو اس کو مفزز بولتے ہیں۔ لہذا سونا اور چاندی، مذہب والمفزز، سونا اور چاندی کے پالش کیے ہوئے برتن اس کا استعمال طہارت میں مکروہ ہے، دوسرے استعمال بھی مکروہ ہے، عام استعمال بھی، کیونکہ وہ بھی تو ایک لحاظ سے منگا لیکن اس سطح خالص کی طرح نہیں ہے، وجہ یہ ہو سکتا ہے اس میں بھی غرور کا پہلو، اپنے آپ کو مالدار دکھانے کا پہلو، یہ سب چیزیں میں پایا جاتا ہے، اور شریعت یہ نہیں چاہتے انسان کے اندر اس طرح کے غرور اسراف ہو۔ تو یہ آپ تک پتہ چل گیا کہ بھئی خالص سونا اور چاندی کے برتن کے استعمال حرام، اور سونا اور چاندی کے پالش کے برتن کے استعمال مکروہ ہے۔ وہ مستعملھا، اور ان کا استعمال کرنے والا، یعنی یقیناً اس میں جو گناہ گار جو بولا ہے اس سے سونا اور چاندی حرام ہے، اس میں تو علیہ گناہ ہے، حتی فرماتے ہیں سونا چاندی کے پالش کے علاوہ بھی وہ مکروہ ہے۔ تو
تو اوپر جو سونا اور چاندی کا جو استعمال کرنے والا ہے جو خالص اس کا استعمال کرنے والے پر ان کے استعمال کرنے والا مستعمل ان کا استعمال کرنے والا آثم گناہ گار ہے۔ یہ جو فرمائے گناہ گار یقیناً مخلوق کی صورت میں گناہ تو نہیں ہے، سزا نہیں ہوگا، مراد اس سزا کا تعلق جو ہے اس سے خالص سونا اور چاندی سے مربوط ہے۔ خالص سونا اور چاندی کے استعمال کرنے والا گناہ گار ہے، ہاں جی، اس پر قیامت میں سزا ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے۔ البتہ ان کا استعمال کرنے والا گناہ گار ہے، کب گناہ گار ہے؟ ان وجہ اگر وہ بندہ پالے غیر اس سونا اور چاندی کے برتن کے علاوہ اپنے یہاں کوئی اور برتن پالے موقع پر، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، وضو کرنا ہے، ہاں جی، تو اس کے لیے جو ہے اس کے پاس سونے کا برتن ہے، چاندی کا برتن ہے، اور کوئی برتن اس کو نہ ملے تو پھر وہ مجبوراً استعمال کر رہا، اس سے کہا وضو کے لیے یا طہارت کے لیے، تو وہ معاف ہے اس رات میں۔ لیکن جو ہے ان وجہ غیر اگر اس کا غیر دوسرا برتن نہیں مل رہا ہے، ہاں جی، آج کل پلاسٹک کے ہاں جی لوٹے بھی آئے ہوئے ہیں اور لوہے کے بھی آئے ہوئے ہیں، اس قسم کے اگر دوسرے برتن آپ کو مل جاتے ہیں، ملنے کے باوجود بھی آپ اس سونا چاندی کے برتنوں کا استعمال کریں تو پھر گناہ گار ہے، آشمن گناہ گار ہے۔ ان وجہ وغیرہ اگر سونا چاندی کے علاوہ دوسرے برتن پال ہے، اس کو ملے اور ملنے کے باوجود وہ سونا چاندی کا استعمال کرے تو مکروہ، تو پھر گناہ گار ہے۔ لیکن معلم یہ، اور اگر اسے نہ ملے، اسی سونا چاندی کے برتن کے علاوہ اور کوئی برتن نہ ملے تو فلا اس میں کوئی گناہ نہیں علیہ اس شخص کے اوپر، پھر تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ تو اس نے ہاں یہ تکبر و غرور میں آ کے استعمال نہیں کیا، مجبوری کی وجہ سے استعمال کیا نماز کو وقت پر پڑھنے کے لیے، اس لیے پھر وہاں گناہ نہیں۔ یہ بات ختم۔ یہ تو ہو گیا سونا اور چاندی کا برتن۔ اما باقی جو مختلف قیمتی جواہرات کا برتن، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وکل اناء، ہر وہ برتن من الجواہر نفیستی، جو قیمتی جواہرات سے بنایا ہو، نفیسہ قیمتی جواہر، اردو میں بھی جواہرات ہی ہوتے ہیں، معدنیات سے، جواہرات سے، ہر وہ برتن جو من الجواہر نفیستی، نفیسہ قیمتی جواہرات سے بنایا ہو، کل یاقوت، جیسے یاقوت سے بنایا ہوا، زمرد، اردو میں ان کا یہی نام بولتے ہیں، زمرد سے بنایا ہوا ہے، اس کے علاوہ دوسرے قیمتی جواہرات کا بنا ہوا برتن، ہاں جی، یہ چیزیں انسان اپنے گھر میں رکھیں، بہت قیمتی ہوتی ہیں، کچھ تو لاکھوں میں ہوتی ہیں، ان کا گھر میں رہنا اور یہ کہ ان لم یکن، ان برتنوں کا استعمال اگر نہ ہو یہ خاصیت شریفت، کسی ایسی اچھی خوبی کی بنیاد پر، خاصیت کی بنیاد پر، کہ یہ تلی علیہ کہ اس خاصیت کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے الحکماء، حکیم لوگ۔ حکیم ان لوگوں کو بولتے ہیں جو اشیاء کی چیزوں کی حقیقتوں کو جانتے ہیں، ان کو حکیم بولتے ہیں۔ وہ حکیم لوگ جو ہے ان کو جانتے ہیں، ان چیزوں کی خاصیتوں کو، والعرفاء، اللہ والے، اللہ کے ولی، عارف لوگ، وہ لوگ جو ان چیزوں کی خاصیتوں کو جانتے ہیں، تو جاننے کی وجہ سے اس حکیم نے بولا اس چیز میں یہ خاصیت ہے، تمہارے گھر میں مثلا رزق میں برکت نہیں ہو رہا ہے تو اس معدنیات میں یہ خاصیت ہے، تم اس کا ایک برتن گھر میں رکھو بول کے اس کے کہنے پر اگر رکھا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر، لیکن جو ہے اگر نہ ہو کسی ایسی اچھی خاصیت کی بنیاد پر، خاصیت شریفت، ہاں جی، یت تعلی علیہ، جس پر آگاہی حاصل کرتی ہے حکماء، حکیم لوگ جو چیزوں کی حقیقتوں کو جانتے ہیں، والعرفاء، اللہ کے ولی، اللہ لوگ جو اچھا کی حقیقتوں کو جانتے ہیں، ایسے کسی اچھی خاصیت کی بنیاد پر کسی ایسے بزرگ کے کہنے کی وجہ سے نہیں رکھا ہو، بلکہ کیوں رکھا ہے وکان ہے، بلکہ اس کا ان چیزوں کا، ان قیمتی جواہرات کے برتنوں کا گھروں میں رکھنا لمجرد زینت، صرف ڈیکوریشن کے لیے، آج کی اصطلاح میں گھر کے الماری میں ایسے قیمتی چیزوں کا رکھنا پہ اس کو بغیر صرف زینت کے لیے رکھا ہے، خوبصورتی کے لیے رکھا ہے، و تکاثر، اور خود کو بہت زیادہ مالدار دکھانے کے لیے رکھا ہے، اگر ان منفی نیتوں کی وجہ سے رکھا تو حرام، پھر تو حرام ہے اس کا ایسے برتن کا گھر میں رکھنا، ان کا جو ہے استعمال حرام۔ لیکن وہ ان کا لیے خاصیت ہے، اور اگر یہ برتن اس نے گھر میں رکھا یا اس کا استعمال کرتے ہیں کسی ایسی خاصیت اور خصوصیت کی وجہ سے، من الخواص شریفہ، ان شریف اور اچھی خصوصیتوں کی وجہ سے، جو ایک حکیم نے اس کو بتایا، ایک عارف نے بتایا، تمہاری جو ہے مشکل کا حل ایسی چیز کا استعمال ہے، ایسی چیز رکھو گھر میں رکھو، یا اس کو تم استعمال میں رکھو،
تو پھر جو ہے فلا باس بھی، پھر تو کوئی حرج نہیں، تو اس کے ایسی قیمتی چیزوں کے گھر میں رہنے پر اس کو گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی اچھی اور شریف خاصیت کی بنیاد پر، شریف صفت کی بنیاد پر رکھا ہے، جو وہ بھی ایک بزرگ کے کہنے پر، ایک حکیم شاذ کے کہنے پر رکھا ہے۔ اس کی گھر کی یوں سمجھو ایک لحاظ سے مشکلات کے حل کے لیے رکھا ہے، مسائل کے حل رکھا ہے، جو ایک بزرگ نے کہا، ایک حکیم نے کہا، اس وجہ سے رکھا ہے، تو پھر کوئی اسراف میں شامل نہیں ہوگا، اور پھر اس کا استعمال، اس کا رکھنا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو انہی موضوعات کے ساتھ یہ درس جو ہے باب طہارت اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، باب طہارت بہت اہمیت رہنے والے باب ہے۔ میرا آپ سب سے عاجزانہ گزارش ہے، اس باب کو اگر آپ لوگوں تک درس جو پہنچے ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے اپنے موبائل میں محفوظ رکھے ہوں گے، جس طرح باقی کلس کو مٹاتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں فوراً اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا ہوگا۔ میرا آپ سب سے عاجزانہ ایک استاد کی حیثیت سے گزارش ہے، ان کو بار بار سنیں، خصوصاً وضو کے واجبات مستحبات، غسل کے واجبات مستحبات، تیمم کیسے کی جاتی ہے، اس کے واجبات مستحبات، موجبات، وضو کے موجبات، غسل کے موجبات، تیمم کے موجبات، ان درسوں کو، اور کون کون چیزیں ناپاک ہے، ہاں جی، ان چیزوں کا جھوٹا ناپاک ہے، ہاں جی، کون سی چیز، یہ جو پاکی مجموعی طور پر یہ باب زیادہ 25 صفحہ ہیں، ہاں جی، تو بہت ہی، اگر صرف خالی عربی کر دیں تو 10-12 صفحہ بن جائیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اس درس کو بار بار سنیں، کیونکہ یہی باب ہے جو پاکی کے بنیاد ہیں۔ یہ باب، اس پر اگر آپ صحیح عمل کریں، آپ کے وضو صحیح ہو، آپ کا غسل صحیح ہو، آپ کے تیمم صحیح ہو، آپ پاک ناپاکی کو گھر میں خیال رکھیں، تو یقیناً پھر آپ کی عبادتیں مقبول ہوگا، پھر آپ کی نمازیں، گھر میں رہنے پر نماز پڑھنے والے تمام نمازیوں کی نمازیں قبول ہوگا، کیونکہ نماز صحیح ہونے کے لیے طہارت ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، وضو غسل صحیح ہونا شرط ہے، اس کے بغیر تو کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جو ہے یہ باب جو ہے وہ باب ہے جو ہر مسلمان بالغ و عاقل کو جاننا واجب ہے۔ الحمدللہ یہ ایک واجب آپ سب نے پڑھ لیا، سن لیا، امید ہے آپ لوگ مطمئن ہو چکا ہوگا کہ یہ باب جو ہے وہ باب ان بابوں میں سے کہ ہم میں سے ہر ایک پر پڑھنا واجب تھا، اور آپ میں سے جن حضرات نے اس پوری باب کو سنا ہے، تو سب جو آپ نے ایک واجب جو آپ نے اوپر تھا اس کو آپ نے ادا کر دیا ہے، اور لہٰذا اس باب کو بار بار پڑھیں، بار بار سنیں، تاکہ دوسروں کو بھی آپ مدد کر سکیں۔ یہ باب آپ سمجھنے کے بعد دوسروں کو بھی آپ اس میں سے سمجھے ہوئے، صحیح طریقے سے سمجھے ہوئے باتوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، ان کے بھی مشکلات آپ کے ذریعے سے حل ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان ان کو دقت سے پڑھیں، صحیح طریقے سے سمجھیں تو آگے بتانے کا مجاز ہے، لیکن خود کو صحیح سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آگے بتانے کا شرعاً مجاز نہیں ہے، تاکہ غلط مسئلہ بتائیں اور پھر دوسرا بیچارہ بھی اس کے عمل عبادت بھی باطل ہو جائے۔ لہٰذا ان کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کل بھی آپ لوگوں سے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی عبادت کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ اس درس کو بار بار سنیں، اور پھر بھی کوئی ابہام رہیں تو آپ لوگ بندہ حقیق سے پوچھیں، ہاں جی، سوال خصوصی نمبر پر آخر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، آپ پوچھیں تاکہ آپ کے لیے اس باب میں سے کوئی چیز ابہام نہ رہے، کوئی چیز مبہم نہ رہے جو آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہو، کیونکہ یہ باب انتہائی اہمیت کے حامل باب ہے۔ ہاں جی، اسی سے آپ کے روزے بھی مربوط ہے، اسی سے آپ کے حج بھی مربوط ہے، اسی سے آپ کے جو ہے نمازیں بھی مربوط ہے، بہت سی عبادتیں جو ہے اس باب و طہارت سے مربوط ہے۔ لہٰذا میں نہایت ہی محترم مکرم خارن گرامی، آپ سب سے میرا عاجزانہ اپیل ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، ذہن میں بٹھائیں، اور اس کو بار بار سنیں، ہاں جی، بار بار سنیں۔ 15 منٹ کا آپ کو کل 30-32 کی کلاس ہوا ہے، اس کو جمع کریں تو 15 دن ہے، یعنی 15 گھنٹے ہو گیا، زیادہ زیادہ 16 گھنٹے کے درس ہے، ہاں جی، یہ پوری باب جو ہے 16 گھنٹے کے درس ہے، ایک دن کا درس بھی نہیں ہے، یعنی پورا دن بھر سنیں تو ایک دن ہو جائے گا اگر صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم نے کوئی مشکل چیز نہیں ہے پورا دن میں، اور اگر آپ صحیح یاد کرنے کے بعد عبارت ختم ہونے کے بعد آپ مطالعہ کریں تو 1 گھنٹے میں آپ مطالعہ ہو جائے گا، پوری باب 25 صفحہ 1 گھنٹے کے اندر پڑھ لیں گے۔ لہٰذا اس باب کو بار بار دیکھیں، اس کو مکمل طور پر صحیح کریں،
حسن گھر کی پاکی، گھر میں پہننے والے لباسوں کی پاکی، یہ ساری چیزیں یقیناً اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، خواتین نے خیال رکھنا ہے۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہو یہ چیز پاک ہے، یہ چیز ناپاک ہے، اس کو اس طرح پاک کرنا ہے، یہ چیزیں آپ صحیح طریقے سے جانیں گے تو گھر کے ماحول اور گھر کو پاک رکھ سکیں گے، اور گھر میں ہونے والے تمام عبادتوں کا گھر کے افراد کو ثواب میں آپ کو حصہ مل جائے گا۔ تو میری دعا ہے اللہ آپ سب کو اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھ کے اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے اس بات کو سنا ہے اللہ ان پر اپنی بے نہایت رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ جی یہ پوری باب جو 16 گھنٹے کا درس ہے، ایک دن کا درس بھی نہیں ہے، یعنی پورا دن بھر سنیں تو ایک دن ہو جائے گا اگر صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم نے کوئی مشکل چیز نہیں ہے پورا دن میں، اور اگر آپ صحیح یاد کرنے کے بعد عبارت ختم ہونے کے بعد آپ مطالعہ کریں تو 1 گھنٹے میں آپ مطالعہ ہو جائے گا، پوری باب 25 صفحہ 1 گھنٹے کے اندر پڑھ لیں گے۔ لہٰذا اس باب کو بار بار دیکھیں، اس کو مکمل طور پر صحیح کریں۔ حسن گھر کی پاکی، گھر میں پہننے والے لباسوں کی پاکی، یہ ساری چیزیں یقیناً اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، خواتین نے خیال رکھنا ہے۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہو یہ چیز پاک ہے، یہ چیز ناپاک ہے، اس کو اس طرح پاک کرنا ہے، یہ چیزیں آپ صحیح طریقے سے جانیں گے تو گھر کے ماحول اور گھر کو پاک رکھ سکیں گے، اور گھر میں ہونے والے تمام عبادتوں کا گھر کے افراد کو ثواب میں آپ کو حصہ مل جائے گا۔ تو میری دعا ہے اللہ آپ سب کو اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھ کے اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے اس باب کو سنا ہے اللہ ان پر اپنی بے نہایت رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ فرمائیں جن جن لوگوں نے اس باب کو سنا ہے اللہ ان پر اپنی بے نہایت رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔